urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دویم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب دویم، حصہ 4۔ یہ بات صدیوں سے عرب کی روایات میں محفوظ تھی کہ قربانی کا یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا، اور یہ صرف روایت ہی نہیں تھی بلکہ اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک مناسک حج میں یہ کام بھی برابر شامل چلا آ رہا تھا کہ اسی مقام منی میں جا کر لوگ اسی جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی جانور قربان کیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے بھی اسی طریقے کو جاری رکھا، حتیٰ کہ آج تک حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو منی میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ 4500 سال کا یہ متواتر عمل اس امر کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے وارث بنی اسماعیل ہوئے، نہ کہ بنی اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ایسی کوئی رسم کبھی جاری نہیں رہی ہے جس میں ساری قوم بیک وقت قربانی کرتی ہو اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کہتی ہو۔ یہ ایسے دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یہ بات قابل تعجب نظر آتی ہے کہ خود امت مسلمہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کا خیال آخر پھیل کیسے گیا۔ یہودیوں نے اگر حضرت اسماعیل کو اس شرف سے محروم کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق کی طرف اسے منسوب کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آخر مسلمانوں کے ایک گروہ کثیر نے ان کی اس دھاندلی کو کیسے قبول کر لیا؟ اس سوال کا بہت شافی جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ سارے اقوال جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے حق میں ہے کعب احبار سے منقول ہیں۔ یہ صاحب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو کبھی کبھی یہ یہود و نصارہ کی قدیم کتابوں کے مندرجات ان کو سنایا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں سن لیا کرتے تھے۔ اس بنا پر دوسرے لوگ بھی ان کی باتیں سننے لگے اور سب رطب و یابس جو وہ بیان کیا کرتے تھے انہیں روایت کرنے لگے، حالانکہ اس امت کو ان کے اس ذخیرہ معلومات میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس سوال پر مزید روشنی محمد بن کعب قرطی کی ایک روایت سے پڑتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ سوال چھڑا کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت ایک صاحب بھی مجلس میں موجود تھے جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے اور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، خدا کی قسم وہ اسماعیل ہی تھے اور یہودی اس بات کو جانتے ہیں، مگر وہ عربوں سے حسد کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابن جریر۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ یہودی پروپیگنڈا تھا جو مسلمانوں میں پھیل گیا، اور مسلمان چونکہ علمی معاملات میں ہمیشہ غیر متعصب رہے ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہودیوں کے ان بیانات کو جو وہ قدیم صحیفوں کے حوالے سے تاریخی روایات کے بھیس میں پیش کرتے تھے
محض ایک علمی حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا اور یہ محسوس نہ کیا کہ اس میں علم کے بجائے تعصب کار فرما ہے۔ بنائے کعبہ۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ زمزم کی برکت سے قبیلہ جرہم کے مختلف خاندان آ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس بس گئے تھے اور مکہ ایک شہر بنتا جا رہا تھا۔ یہ ذکر بھی گزر چکا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی ملنساری کی وجہ سے ان نو آباد کاروں کے ساتھ دونوں ماں بیٹوں کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے درمیان پلے بڑھے تھے اور جب وہ جوان ہوئے تو ان کے بہترین اخلاق اور عمدہ اوصاف کی وجہ سے جرہمیوں کی خود یہ خواہش تھی کہ ان کی شادی انہی کے ہاں ہو۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے ایک لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بہو پسند نہ آئی، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے چھوڑ کر دوسری لڑکی سے شادی کی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور اسی سے ان کے ہاں 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت حاجرہ کا انتقال بخاری کی اس روایت کے مطابق اپنے بیٹے کی پہلی شادی کے بعد ہی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اصل کام کے لیے مکہ تشریف لائے جس کی خاطر انہوں نے 30 برس پہلے اپنی ذریت کے اس حصے کو اس بے آب و گیاہ وادی میں لا کر بسایا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی جس روایت کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے اس میں آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ایک روز زمزم کے پاس درخت کے نیچے حضرت اسماعیل بیٹھے اپنے تیر بنا رہے تھے کہ یکایک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور دونوں باپ بیٹے اس طرح ملے جس طرح بیٹے اپنے باپوں سے اور باپ اپنے بیٹوں سے ملا کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے آپ اسے ضرور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم اس میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا جو اپنے گرد و پیش کی زمین سے کچھ اٹھا ہوا تھا اور فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نصب کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں کافی بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر اٹھا لائے جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر پتھر نصب کرنے شروع کر دیے اور دیواروں کو مزید بلند کر دیا۔ عرب اور پوری دنیا میں کعبے کی حیثیت۔ یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی جیسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز ہی سے اس کو دین اسلام کی عالمگیر تحریک کا مرکز تبلیغ و اشاعت قرار دیا گیا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ ایک خدا کو ماننے والے ہر جگہ سے کھنچ کھنچ کر یہاں جمع ہوا کریں، مل کر خدا کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام حج رکھا گیا۔ اس کی پوری تفصیل کہ یہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کن جذبات اور کن دعاؤں کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اس عمارت کی دیواریں اٹھائیں اور کیسے حج کی ابتدا ہوئی، قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت،
اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیات 96 اور 97۔ واضح رہے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ کے 1000 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، اس لیے کعبہ ہی وہ مرکز توحید ہے جو دنیا میں سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں کہا گیا، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسا پرامن حرم بنایا ہے؟ حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یعنی جبکہ عرب میں 2000 برس تک ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری اور جنگ و جدل کا بازار گرم رہا، اس حرم میں ہمیشہ امن ہی رہا، حتیٰ کہ وحشی بدو تک اس کے حدود میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ پاتے تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 تا 129 میں فرمایا گیا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز و مرجع اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ ابراہیم کے مقام عبادت کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم و اسماعیل کو ہدایت کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق بہم پہنچا، جو بھی ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والا ہو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پروردگار، اور تو ہم دونوں کو اپنا مسلم اطاعت گزار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر رکھ کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، اور تو ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے، ان کے اخلاق درست کرے، یقیناً تو بڑی قوت والا اور حکیم ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 35 تا 37 میں فرمایا گیا، اور جبکہ ابراہیم نے دعا کی، پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا دے اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتیرے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جو کوئی میرے طریقے کی پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے تو یقیناً تو غفور اور رحیم ہے۔ پروردگار، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو تیرے اس عزت والے گھر کے پاس اس بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے، تاکہ اے پروردگار یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دے کہ وہ ان کی طرف کھنچ کھنچ کر آئے اور ان کو پھلوں سے رزق پہنچا۔ امید ہے کہ یہ شکر گزار بنیں گے۔ سورہ حج کی آیات 26 تا 28 میں فرمایا گیا، اور جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور حکم دیا کہ لوگوں میں حج کی عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا ہر دور دراز مقام سے دبلی اونٹیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے
دینی اور دنیاوی منافع ہیں، اور ان چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں اللہ کا نام لیں، یعنی قربانی کریں، اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست و محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں۔ عہد جاہلیت میں کعبے کی برکات۔ عرب میں کعبے کی حیثیت محض ایک مقدس عبادت گاہی کی نہ تھی، بلکہ اپنی مرکزیت اور اپنے تقدس کی وجہ سے وہی پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھنچ کر آتا تھا، اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا تھا۔ مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم تمدنی روابط قائم کرتے، شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان اور ادب کو ترقی نصیب ہوتی، اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتیں۔ حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا 1/3 زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا۔ حرام مہینوں سے مراد ہیں رجب عمرے کے لیے، اور ذیقعد ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، اور حج و عمرے کے لیے جانے والوں کو راستے میں کوئی نہ چھیڑ سکتا تھا۔ بس یہی زمانہ ایسا تھا جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہولت آتے جاتے تھے۔ قربانی کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے قلاووں کی موجودگی سے قافلوں کی نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی، کیونکہ نظر کی علامت کے طور پر جن جانوروں کے گردن میں پٹے پڑے ہوتے انہیں دیکھ کر عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی، اور کسی غارت گر قبیلے کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہوتی۔